ایک مسئلہ اس میں جیسے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے ان کے باپ یا ماں کے لیے فاتح لگاتے ہیں تو ان کو جیسے کوئی کھانا پسند ہوتا ہے اڑد گوشت یا کچھ بھی تو وہ اسی چیز پہ لگاتے ہیں، تو کیا وہ کھانا آ رہا ہے کیا؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا اسی میں، کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج فاتحہ ہے، ہم اپنے والد کے نام سے فاتحہ، نام سے مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں، خاص کر ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا نام سے فاتحہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی میں اڑد گوشت پسند کرتے تھے تو اڑد گوشت پر لگائیں، یا صاحب وہ میٹھا پسند کرتے تھے میٹھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کھانے سے ان کی زندگی کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اگر اپنی زندگی میں وہ کسی کو کھلانا پسند کرتے تھے، مثال کے طور پہ وہ غریبوں کو کھلانا پسند کرتے تھے، تو اگر ان کے نام سے فاتحہ دلا کر کے اور غریبوں کو تقسیم کیا جائے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی تمہارا جو عزیز ہے وہ یہ پسند کرتا تھا کہ میں غریبوں کو میٹھا کھلاؤں، غریبوں کو نمکین کھلاؤں، بریانی کھلاؤں، اس کی یہ خواہش ہوتی تھی، وہ دنیا میں خوش ہوتا تھا، تو آپ اس کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ میٹھے پہ فاتحہ دلا کے، یا اپنی زندگی میں میٹھا لوگوں کو کھلانا پسند کرتے تھے تو ہم بھی اب ان کے نام سے لوگوں کو میٹھا کھلائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، دوپہر کا وقت تھا، امی عائشہ کہتی ہیں کہ آقا قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو وہ آئی، آ کے بیٹھ گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تشریف لائے اپنے حجرہ خاص سے باہر، اور دیکھا کہ وہ میرے نبی کے گھر میں آئی بیٹھی ہے، میرے نبی کے آنسو نکلے اس کو دیکھ کر۔ پھر میرے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر گھر میں کچھ کھانا ہو تو اسے کھلاؤ۔ امی عائشہ نے کھانا کھلا دیا۔ پھر فرمایا، عائشہ اگر گھر میں کچھ کپڑا ہو تو وہ دے کر اس کی مدد کرو۔ امی عائشہ نے وہ کپڑا دے کر کے مدد کر دی۔ پھر فرمایا میرے نبی نے، اگر گھر میں کچھ اس زمانے کے اعتبار سے کچھ نقدی ہو، جو بھی اس وقت چلتا تھا، درہم و دینار یا جو بھی، وہ دے کر کے اس کی مدد کرو۔ تو امی عائشہ نے کچھ اس کو رقم دے کر کے، جو بھی اس زمانے میں اس وقت چلتی تھی، اس کی مدد کی۔ 3 طرح سے مدد کی۔ پھر وہ چلی گئی وہ خاتون۔ میرے نبی بڑے بے قرار تھے، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو۔ امی عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ اس خاتون کو دیکھ کے اتنے بے قرار کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اصل میں تم نہیں پہچان سکیں اس کو، یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، اور اس وقت امی خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، جب یہ حضرت خدیجہ کی ظاہری زندگی میں آیا کرتی تھیں تو میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی طرح سے ان کی مدد کرتی تھیں، کھانا کھلا کے، کپڑا دے کے اور رقم دے کر کے، 3 طرح سے۔ تو میں نے بھی خدیجہ کے بعد اس کی اسی طریقے پر مدد کی تاکہ خدیجہ کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جائے، یہ حدیث شریف ہے۔ یعنی اسی طریقے پر میں نے اس کی مدد کی جس طریقے سے خدیجہ اس کی مدد کیا کرتی تھی، تاکہ خدیجہ کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی سے ثابت ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کرنا چاہیں کہ بھئی فاتحہ میں ہم جو ہے شیرینی میٹھی کریں گے، اس لیے کہ ہمارا جو انتقال کیا ہے، جس کے نام سے ہم فاتحہ کی نسبت کر کے فاتحہ لگا رہے ہیں، وہ پسند کرتا تھا کہ میں لوگوں کو میٹھا کھلاؤں یا میں لوگوں کو نمکین کھلاؤں، تو اس طریقے سے اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن رہا کھانے کا کانسیپٹ، تو مردے کا کانسیپٹ کھانے سے نہیں ہے، وہ انتقال کر گیا، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اب وہ آپ کے گھروں کے کھانے نہیں کھاتا ہے۔